نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اچھا جی، گزشتہ کلاس میں جو کتاب الاسفار چیپٹر 1 ایپیسوڈ 7 تھی، اس میں ہم نے یہاں پہ بات ختم کی تھی۔ صفحہ نمبر 70 کی آخری لائن تھی کہ نسأل اللہ جمیل العاقبۃ والعافیہ، کہ شیخ اس دعا پر وہ اپنا ایک مضمون ختم کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس موقع پر سوال کرتے ہیں عاقبت یعنی روحانی اسفار اور عرفان کے اسفار کی، اور وہ اسفار جن سے بندہ مکلف ہے ان کے حسن و خوبی کی، اور اسی طرح ان اسفار کی جو اس کے بشری حیاتیاتی جبلی تقاضے ہیں، ان میں بھی حسن و خوبی کی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ یعنی کہ دنیاوی اور جو معاشی اور جو جتنے بھی یہ تدبیر کے اور یعنی حیاتیاتی معاشرتی سماجی جو معاملات ہیں، ان میں حسن و خوبی اور برکت کی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جملہ امور کی۔ آگے پھر وہ فرماتے ہیں ثم ان المسافرین من عنده علی ثلاثۃ اقسام۔ یہ جو اوپر بیان کیا تھا نا انہوں نے کہ سفر الیہ والسفر فیہ والسفر من عنده، کہ فرمایا تھا کہ 3 قسم کے اسفار کے لیے انسان کو مستعد ہونا چاہیے، استعداد کی تیاری کرنی چاہیے۔ ایک سفر الیہ، سفر اس کی طرف، سفر فیہ یا السفر فیہ، سفر اس میں، اور السفر من عنده، سفر اس سے مخلوقات کی طرف۔ وہذہ الاسفار کلھا مشروعۃ لہ، کہ یہ اس انسان کے لیے، اس طالب کے لیے یہ تمام اسفار، یعنی تینوں اسفار جو ہیں اس کے لیے پرسکرائبڈ ہیں، ریکمنڈڈ ہیں۔ تو اسی کو پھر وہ کنٹینیو کر فرماتے ہیں ثم ان المسافرین من عنده، ان 3 میں سے پھر انہوں نے جو آخری بیان کی تھی نا السفر من عنده، اس کو سب سے مقدم کر دیا۔ اب پہلی قسم اس کو لے کہتے ہیں کہ یہ جو اس سے سفر یعنی السفر من عنده والے جو مسافرین ہیں نا، المسافرون من عنده، یا ان کے ساتھ ان المسافرین من عنده علی ثلاثۃ اقسام، یہ 3 قسموں پر ہیں، یعنی کہ 3 اقسام ہوں گی۔ اول مسافر مطرود کابلیس لعنہ اللہ وکل مشرک، یا وقف کریں گے تو وکل مشرک، کہہ رہے ہیں مسافر مطرود جیسا کہ ابلیس، اس پر اللہ لعنت کرے، اور جیسا کہ تمام مشرکین۔ تو یعنی کہ مسافر مطرود یعنی کہ دھتکارا ہوا مسافر، جیسا کہ ابلیس اور تمام مشرکین لوگ جو ہیں، یہ وہ مسافر ہیں جو مسافر مطرود کہلائیں گے۔ من عنده یعنی اس سے سفر کر کے دھتکار دیے گئے، اس کی بارگاہ سے محروم کر دیے گئے، علمان الحفیظ۔ دوسرا اسی السفر من عنده یا المسافرون من عنده کی دوسری قسم، ومسافر غیر مطرود لیکنہ سفر خجل کسفر العصاة، کہہ رہے ہیں دوسرا وہ مسافر ہے جو غیر مطرود ہے، یعنی دھتکارا ہوا تو نہیں ہے، لیکن اس کا سفر جو ہے وہ خجالت کا یعنی ندامت کا سفر ہے، کسفر العصاة، جیسا کہ گناہ گاروں باغیوں کا سفر۔ لأنہم لا یقدرون علی الاقامۃ فی الحضرۃ مع المخالفۃ للحیاء الذی غلب علیہم، کہہ رہے ہیں بئی وجہ کہ یہ لوگ قدرت نہ رکھ سکے اللہ کے حضور، اس کی حضرت میں اقامت کی یعنی کھڑے رہنے کی، مع المخالفۃ للحیاء الذی غلب علیہم، جو اس مخالفت کے سبب جو انہوں نے زندگی میں جو اوامر و نواہی کی پاسداری نہیں کی، اور شریعت طریقت معرفت حقیقت کی جو ہے وہ مخالفت کسی بھی وجہ سے کرتے رہے، تو اس وجہ سے جو ان پر حیا کا جو غلبہ ہو جائے گا، تو وہ حیا ان کو آڑے آئے گی، مانے آ جائے گی۔ غلبہ حیا کے سبب جو ہے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور میں، حضور بار الہ میں کھڑے رہنے کی طاقت نہیں پا سکیں گے۔ تو یہ لوگ یعنی کہ ہر چند کے دھتکارے ہوئے تو نہیں ہے، لیکن سفر ان کا ندامت کا، خجالت کا ہے۔ اور یہاں پہ وہ آیت یاد آتی ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ وہ جو
یعنی کہ ڈرا اس رب کے سامنے کھڑے ہونے کے موقع محل منظر سے، اور اپنے نفس کو ہوا سے یعنی خواہش سے روکا۔ تو جو اس موقع پہ خوف، خشیت اور تقویٰ کا التزام کر لیں گے اور ہوائے نفس سے خود کو روکنے کی اور کچھ مجاہدہ نفس، تو پھر وہاں جب عند باری الہ، عند حضرت الہ میں جب ان کو اقامت کی توفیق نصیب ہوگی، جب بلایا جائے گا، تو وہاں ان کو وہ حیا اور وہ خجالت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے۔ یہ دو مسافر ہو گئے، مسافر مطرود اور مسافر غیر مطرود۔ تیسرا وہ فرما رہے ہیں وسفر اجتباء و استفاء کسفر المرسلین من عنده الی خلقہ۔ کہہ رہے ہیں ایک تیسری قسم بھی ہے سفر من عندہ، السفر من عندہ کی ایک تیسری بھی ایک قسم ہے، یا مسافرون من عندہ کی تیسری بھی قسم ہے۔ وہ ان کا سفر ہے سفر اجتباء و استفاء۔ اور اچھا، اس سے جو ماقبل جو دو مثالیں تھیں اس میں انہوں نے مسافر مطرود اور مسافر غیر مطرود، یعنی کہ اسم الفاعل اور مطرود یعنی کہ اسم المفعول کی کمبینیشن سے انہوں نے یعنی موصوف صفت رکھا تھا نا۔ اب یہاں انہوں نے سفر و اجتباء یا سفر و استفاء کے نام سے انہوں نے اس کو دے دیا، تو یہاں انہوں نے مضاف مضاف الیہ بنا دیا دو مصادر کو، اور اسم الفاعل اسم المفعول کو کے بجائے ریپلیس کر دیا ان صیغوں کو۔ تو اگر ہم اسم الفاعل اسم المفعول سے بھی اگر اس کو اگر اس کی وضاحت کریں تو ہم یہ کہہ لیں گے، پہلا مسافر مطرود، دوسرا مسافر غیر مطرود، اور تیسرا مسافر مجتبی۔ اور چونکہ یہاں اجتباء کے ساتھ وہ استفاء بھی ہے، معطوف معطوف علیہ، تو ہم کہہ لیں گے مسافر مجتبی و مسافر مصطفیٰ۔ ٹھیک ہے نا؟ مسافر مجتبی یا مصطفیٰ جو ہے، سفر اجتباء یا استفاء، وہ کیا ہے؟ پہلا یعنی دھتکارے جانے کا سفر، دوسرا تھا خجالت ندامت کا سفر، اور اس کے حضور میں کھڑے ہونے کی طاقت نہ رکھنے کا سفر گناہوں کے سبب، پہلا شیطان اور مشرکوں کا سفر۔ تو تیسری جو قسم ہے وہ ہے اجتباء اور استفاء کی، کا سفر المرسلین، جیسا کہ انبیاء اور رسول اعظام کا سفر من عندہ الی خلقہ، کہ وہ اس کے قربت سے مخلوق کی طرف آتے ہیں۔ ورجوع الوارثین العارفین من المشاہدۃ الی عالم النفوس، اور اگر انبیاء اور رسول اعظام کی یعنی ان کی ختم نبوت کے بعد جو ہے اگر اس سفر سے کسی کو حظ، حصہ، فیض ملے گا تو وہ الوارثین العارفین ہوں گے، وہ انبیاء اور نبوت کے، رسالت کے یعنی ان کے عرفان میں سے وراثت لیے ہوئے الوارثین ہوں گے، جن کے پاس ان کی وراثت کاملہ ہوگی حضور علیہ السلام کی اور انبیاء کی۔ تو وہ لوگ ہیں جو مشاہدہ سے عالم نفوس کی طرف، جس میں ان کا اپنا نفس بھی اور جن کے جملہ عزیز و اقارب وجود، پورا معاشرہ، پوری دنیا کا جو نظام ہے، یہ پورا عالم نفوس ہے۔ اس عالم نفوس کی طرف آئیں گے تو کس طرح آئیں گے؟ بالملک والتدبیر والناموس والسیاسہ، چار نعمتیں، چار دولتیں، چار یعنی کہ تاج سر پہ سجائے، یا اپنے تاج میں 4 عدد جوہر موتی جو ہے وہ سجائے واپسی ہوتی ان کی عالم نفوس کی طرف۔ وہ کیا ہے؟ پہلے بھی ہم نے جو شروع میں جب ضمیم انیکزرز ہم نے بیان کی تھا وہاں پہ بھی آیا تھا یہ بات، الملک، التدبیر، الناموس، السیاسہ، یعنی بادشاہت، تدبیر، شریعت اور سیاست۔ اچھا، اس کا پہلے تو ایک ترجمہ جو انہوں نے کیا یہ پڑھ لیتے ہیں، پھر اس پر توضیح پر آتے ہیں، اس کی شرح پر۔ تیسرا، پسندیدہ اور منتخب کیے ہوئوں کا سفر، جیسا کہ پیغمبروں کا اس سے مخلوق، اس سے یعنی اللہ سے، اس کی حضرت سے، اس کی بارگاہ سے، قرب سے مخلوق کی طرف سفر، یا وارثین عارفین کا عالم مشاہدہ سے عالم نفوس کی طرف، بادشاہت، تدبیر، شریعت اور سیاست کے ساتھ لوٹنا۔ اور یہی سب سے اعلیٰ ترین سفر ہے، سفر من عندہ کی جملہ تینوں اقسام میں سے، اور اسی کی ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ تو یہ جو فرما رہے ہیں نا کہ وارثین عارفین کا عالم مشاہدہ سے عالم نفوس کی طرف سفر، اسی فنومینا کو
تھوڑا کم دقت سے نظر کے ساتھ اور تھوڑا بیس کے ساتھ بیان دیگر عرفاء نے صوفیہ نے بھی کیا ہے. داتا صاحب کی کشف المحجوب میں اور دیگر جگہوں پہ بھی اس کا مقام اس کا آپ کو مطالعہ ملتا ہے. وہ اس کو دوسری اصطلاح سے لیتے ہیں مقام جمع سے مقام تفرقہ کا سفر. لیکن وہ جو جمع سے تفرقہ کہ جو وہ لوگ منازل اور اسفار بیان کرتے ہیں نا، وہ تھوڑا سا مقابلتاً اس علم کے اس لیول کے مقابلے میں ویسے نہیں کہہ رہا، مطلقاً نہیں کہہ رہا، وہ بہت اعلیٰ ڈیفینیشن ہے، وہ بھی بہت اعلیٰ بیان ہوتا ہے، ایکسپلینیشن ڈسکرپشن ہوتی ہے. مگر جب شیخ اکبر کے علوم کے مقابلے میں اس کے بالمقابل دیکھا جائے تو کمپیریٹیولی وہ فلیٹ ہوتے ہیں اور لیس انسائٹ فل ہوتے ہیں، وہ جو جمع اور تفرقہ کے جو تصورات وہ دیتے ہیں نا. لیکن بہرحال اس میں ہے کیا کہ انبیاء اور رسول اب یعنی یہ ایسا ہی ہے جیسے اگر ہم اس کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات مبارکہ میں دیکھیں تو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3 ہے نا، جس کے الفاظ ہیں کہ یعنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ غار حرا میں جا کے تحنس فرمایا کرتے تھے، تعبد فرمایا کرتے تھے. کان یخلو بغار حراء ویتحنس فیہ وہو التعبد ذات اللیالی، کہ کئی دن کئی راتوں کے لیے آپ کچھ تھوڑا سا توشہ لے جاتے اور وہاں پہ پھر وہاں پہ وحی کا سلسلہ شروع، اللہ تعالیٰ سے وہ تعلق نبوت جو تھی اس کا تحقق ہوا. پھر اس کے بعد کرتے کرتے تعلق باللہ میں وہاں تک کہ پھر ایک دن سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، کہ رات کے ایک پہر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ساتھ سیر پر عالم بالا کی طرف لے گیا. وہاں سے آگے مقام قاب قوسین او ادنیٰ تک، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا جو ہے وہ بے حجاب دیدار تک اپنی آغوش حضرت میں اس حد تک بلایا جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. تو وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لوٹے مخلوق کی طرف اور بادشاہت، تدبیر، شریعت اور سیاست کے ساتھ، تو وہ آپ کو حکم جب دیا گیا نا، جو قرآن شریف میں مختلف آیات ہیں جیسے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب ان لوگوں کو بلائیے اپنے رب کے راستے کی طرف بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ. یا فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین، کہ اپنے جو اقربا رشتہ دار ہیں ان سے انذار کا، یعنی کہ ان کو جو بات ہے اس کا ڈر سنانا، خوشخبری سنانا شروع کرو. یا فرمایا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. تو آپ اس انذار، افشار، اعلام اور ابلاغ کے سفر پر، یا انہی تصورات کو اگر آپ باب افعال کے بجائے باب تفعیل پہ لے جائیں تو تنذیر، تبشیر، مبشرین و منذرین، بار بار آپ کا یہ وصف اوصاف بیان ہوئے. تو تنذیر، تبشیر، تعلیم اور تبلیغ کے جو مقاصد تھے، مقاصد 4 گانا یا مقاصد 5 گانا جسے کہہ لیں، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تو یہ سب تو مخلوق کے ساتھ، عالم نفوس کے ساتھ وابستہ ہیں نا یہ تمام اوامر. تو اس میں ایک گوشہ جو ہے وہ یعنی انڈلجنس ہے، انوالومنٹ ہے مخلوق کے ساتھ، عالم نفوس کے ساتھ نا. اور جب مخلوق آتی ہے تو اس کو صرف اللہ کا پتہ تو نہیں نا بتایا جا سکتا، مخلوق تو اپنے مجازی مسائل بھی لے کے آتی ہے، اپنے احوال لے کے آتی ہے. ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے کہ وہ پھر صحبت کی برکت سے، صحبت کے فیض سے، نظر، توجہ اور اخلاق کریمہ اور عمل کے فیض سے پھر وہ وقتاً فوقتاً ان کے اندر سے ما سوا کی طلب جو ہے اس کا تزکیہ ہونے لگتا ہے، تصفیہ ہونے لگتا ہے ان کو نفوس کا، اور ان کی طلب میں، محبت میں، رغبت میں جو ہے وہ توحید جو ہے وہ پختہ ہوتی چلی جاتی ہے. طلب فی اللہ، المحبہ فی اللہ، العبودیہ، وہ سب. لیکن انیشیلی تو وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنے جو اکنامک، سوشیو اکنامک، سوشل جسٹس کے مسائل ہیں اور جو ذہنی الجھنیں، مشگافیاں عقلی ہوتی ہیں، تو اولاً تو وہ انہی کو لے کے آتے ہیں، یا جنت کی اور نعمتوں کی، حور و بہشت کی طلب ہوتی ہے، تو مجاز ہوتی ہے بیسیکلی طلب. اب جب وہ تقاضے مجاز کے سامنے آتے ہیں عالم نفوس میں، نفسانی تقاضے اور انفسی تقاضے، اور یہاں ایک عاشق کا
ایک داعی الی اللہ کا دل جو ہے وہ ان قرب کے لمحوں کو یاد کر رہا ہوتا ہے، اگرچہ کہ انعام اور اکرام تو اب بھی اس وہاں سے جاری ہوتا ہے. ما ودعک ربک وما قلی، ٹھیک ہے نا. وہ ایک قوالی کا ایک شعر ہے، کل مجھے یہ نغمات سما الحمدللہ والد صاحب کے یہاں گیا تھا تو وہ مل گئی تھی. تو ایک قوالی کا ایک شعر ہے غالباً عراقی کا یا مغربی کا، وہ کہتا ہے کہ گرچہ مم مستغرق انعام و احسان او یم می کھنم از وی طلب احسان و انعام دگر. کہتے ہیں اگرچہ میں ہمہ وقت اس کی انعام و احسان میں مستغرق رہتا ہوں، غرق رہتا ہوں، ڈوبا رہتا ہوں، ہر وقت برسات ہوتی رہتی، مگر پھر بھی وہ جو ایک خاص قسم احسان دگر ہے نا، انعام دگر، وہ دوسری قسم کا احسان و انعام، وہ جو قرب وصل کی جو لذتیں تھیں، وہ جو مشاہدہ تھا، اور ایک میں ہوں فقط تو ہو اور عالم ہو ہیں، گوشہ تنہائی ہو. تو وہ گوشہ تنہائی اور وہ بس تم ہی تم ہو اور منو تو ہو بس، اور پھر تو ہی تو ہو، وہ والا جو قاب قوسین او ادنا اور ثم دنا فتدلی، اور جب وہ مناظر یاد آتے تھے، وہ اوقات، وہ لمحات اعلیٰ قرب و وصال کے اور مکالمہ و مشاہدہ کے یاد آتے تھے، تو قلب مبارک پر، طبیعت مبارکہ پر، سینہ اقدس پر ایک گوشہ، ایک بوجھ محسوس ہوتا تھا، ایک اس کا قلق، ایک بوجھ محسوس ہوتا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا اہتمام فرمایا، کیا انعام فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ نے جب محبوب کی یہ ناز اور یہ بار بار کا اس طرف رخ پلٹنا اور اس طرف تکنا دیکھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ آیت، وہ صورت نازل فرمائی، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. کہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بار بار آپ کا اس طرف دیکھنا اور ان لمحات کو یاد کرنا اور ان کو مس کرنا، ان کو وہ ایک نوسٹیلجیا اس معراج کا اور قاب قوسین کا، وہ ریمینس، وہ نوسٹیلجیا وہ دیکھ رہے ہیں. اب ہم آپ کے لیے، آپ کے اسی عالم نفوس میں، انہی دوستوں میں، رشتہ داروں میں، اسی سارے جو ماحول ہے سماج کا اور دین و دنیا کا، اور جنگیں ہیں، غزوات ہیں، امور مملکت، امور سیاست کی تدبیر ہے، لوگوں کو رزق رسانی کی، انصاف پہنچانے کی، معاشی مسائل کے، عقلی اور اعتقادی مسائل کے حل کی جو گنجلک، جو ان کی عقدے ہیں، ان کی عقدہ کشائی کی جو یہ سارا بوجھ ہے، اسی میں ہم آپ کو وہ منزلیں یہیں پر آپ کو اب عطا کر دیں گے، وہ نعمتیں. وہ تو فرمایا کہ الم نشرح لک صدر، کیا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا؟ ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اور ہم نے آپ سے وہ بوجھ، وہ جو دل پر آپ کے محسوس و طبیعت مقدسہ پر تھا، اور جس سے آپ کی پیٹھ مبارک پر ایک بوجھ اور ایک گراں باری محسوس ہوتی تھی، کیا ہم نے اس کو اٹھا نہیں دیا؟ اور آپ کے لیے اسی عالم ناسوت میں اور عالم اسباب میں، عالم دنیا میں اور عالم حجابات میں، اسی میں آپ کے لیے اپنے قرب کا راستہ نہ کھول دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہاں تک کہ اب ہم نے آپ کا ذکر اتنا بلند کر دیا کہ اب ہر مؤذن، ہر نماز آپ کے ذکر کے بغیر، کلمہ، نماز، روزہ کچھ بھی مکمل نہیں ہوگا. ہر چیز میں آپ کا ذکر ہوگا. جہاں میرا ذکر ہوگا، اذا ذکرت ذکرت معی، کہ جہاں پہ میرا ذکر ہوگا اب وہاں آپ کا ذکر. تو یہ سب پیغامات بھیج کر اپنے محبوب کی دلجوئی فرمائی، اپنے محبوب کے سینے کا انشراح فرمایا، اور اسی کے فیض سے پھر امت میں یہ آیا کہ امت میں جب یہ وارثین عارفین جو ہیں، یہ جب مشاہدہ سے عالم نفوس کی طرف آئیں گے، بادشاہت، تدبیر، شریعت، سیاست، یہ تمام امور انجام دیں گے، مگر اللہ تعالیٰ سے وہ جو کنیکشن تھا، تعلق باللہ، وہ بیک گراؤنڈ میں مسلسل، جس طرح بیک گراؤنڈ ایپس چل رہی ہوتی ہیں آپ کے فون میں، اس طرح یا بیک گراؤنڈ پروگرامنگ ہوتی ہے، بیک اینڈ پروگرامنگ مسلسل پیچھے ایک سی لینگویج چل رہی ہوتی ہے کمپیوٹر میں، بہت ایڈوانسڈ آپ کے ونڈوز 10 آ جاتی ہے، اور بہت یعنی بہت اعلیٰ آپ کے پاس سافٹ ویئر آتے ہیں، لیکن پیچھے بیک گراؤنڈ میں وہ 1980-82 والا ایک پروگرام مستقل چل رہا ہوتا ہے.
تو جس طرح پروگرامنگ میں اور یہ آپ کے ڈیجیٹل اس میں سائنسز میں اور موبائل الیکٹرانکس میں ان سب چیزوں میں ہے، تو اسی طرح انسان کے اپنے اندر کی جو سافٹ ویئر کی جو پیچھے کی لیئرز ہیں اس میں وہ تعلق جو ہے اس کو پھر ایک مستقل طور پر ایک اسٹیبلشمنٹ دے دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ایک لائن ہمیشہ سے اسٹیبلش رہتی ہے. آگے فرماتے ہیں ثم المسافرون الیہ ایضا ثلاثہ. یہ تو پہلی تقسیم مکمل ہو گئی تھی نا، پہلی تعریف المسافرون من عندہ. اس کے بعد اس میں یعنی انبیاء، اولیاء اور یہ تمام مراحل، تبلیغ، مخلوق میں آنا، ان کے معاملات کے حل، ان کے دنیاوی ارینجمنٹ اور ساری پلاننگ، کوآرڈینیشن، مینجمنٹ، ساری ڈسپلننگ، وہ سب چیزیں آگے. اب دوسرا ثم المسافرون الیہ ایضا ثلاثہ، کہہ رہے ہیں کہ دوسری جو قسم ہے المسافرون الیہ یا السفر الیہ، اس کی بھی 3 اقسام ہیں. ٹھیک ہے نا، تو وہ جو آرٹیکل 2 تھا اس کے بھی 3 سب آرٹیکل، سب کلوزز ہیں. تو 2.1 کیا ہے؟ 2-1 وہ ہے مسافر اشرک بہ وجسمہ وشبہہ ومثلہ ونسب الیہ ما یستحیل علیہ. یعنی مسافر وہ جس نے اس کے ساتھ شرک کیا، اسے مجسم کیا، اس کی تجسیم کی، اس کی تشبیہ کی، یعنی اسے مشابہ قرار دیا کسی کا، یا کسی کو اس کے مشابہ قرار دیا. ٹھیک ہے نا، اس کی شبیہ بنائی. ومثلہ، اس کی تمثیل یا امثال بنائی. ونسب الیہ ما یستحیل علیہ، اور 5ویں چیز اس ذات کی طرف وہ منسوب کیا جو اس کے لیے جائز نہیں. اذ قال عن نفسی، جبکہ اس نے اپنے بارے میں کہا تھا، کہہ رکھا تھا لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء. یہ آیت ہے الشورى کی آیت نمبر 11، ماشاءاللہ 11ویں. تو فہذا المسافر یصل الی الحجاب لا یراہ ابدا طریدا عن الرحمہ. کہہ رہے ہیں یہ ایسا مسافر جس میں ان 5 میں سے کوئی چیز ہوگی، جس کے سفر میں یا جس کے مطمع نظر میں، طرز فکر میں، طرز عمل میں، فہذا المسافر یصل الی الحجاب، یہ اگر یہ نہیں ملے گا مگر حجاب سے، یہ ملے گا تو حجاب سے، اور یہ حجاب ہی کو ان 5 میں سے کچھ سمجھ رہا ہوگا، لیکن وہ ہوگا حجاب. لا یراہ ابدا، اور ہو کو نہیں دیکھ سکے گا کبھی بھی. یہ جس کو ہو سمجھ رہا ہوگا بدقسمتی سے وہ حجاب ہوگا، اور اس کا وصال ہو سے نہیں بلکہ حجاب سے ہوگا. طریدا عن الرحمہ، یہ رحمت سے، یہ بھی رحمت سے دھتکارا ہوا مسافر ہے. اب یہ مسافر اشرک بہ، یہ تو واضح ہے جس نے اس سے شرک کیا. اب شرک اس امت میں ہے نہیں، شرک کے جو دن قوموں میں ہے وہ معلوم ہے سب کے ساتھ. وجسمہ، تجسیم الہی، یہ بعض پرانے فرقوں میں ہوئی ہے، اہل اسلام میں تشبیہ کا بھی ہوا ہے، تجسیم کا بھی ہوا ہے، حلول کا بھی ہوا ہے. گمراہ فرقوں کے جو ودن علماء میں یا متکلمین میں یا مسالک میں ہوئے، یا کسی صوفیہ میں کوئی اعتقادی گمراہی داخل ہو گئی، تو وہ افراد و تفرید پر داتا صاحب کی کشف المحجوب ہے، دیگر غوث پاک کی کتابیں ہیں، غنی الطالبین اور دیگر ہیں، تو وہ ان میں وہ بیانات موجود ہیں حلولیہ اور سب کا ان کی نفی ہے. مولانا ہارون کی مثنوی میں بھی اس طرح کے شعر و شاعری میں نفی کی گئی، اس طرح کے مختلف تصورات کی، مختلف تفردات کی، تطردات کی. یہ تو شرک، تجسیم، تشبیہ، تمثیل، یہ تو واضح ہے نا، آبویس ہے، ایویڈنٹ ہے. ان پر اب بات نہیں کریں گے. وہ جو بات جو 5ویں ہے نا، وہ نسب الیہ ما یستحیل علیہ، یہ ذرا ڈسکرپٹیو ہے اور تھوڑی سی کرپٹک ہے. اس کو تھوڑا سا توضیح کرتے ہیں، اس کو تھوڑا سا کھولتے ہیں. کہتے ہیں اور اس کی طرف وہ منسوب کیا جو اس کے لیے محال ہے. اب وہ کیا ہے؟ وہ یہ 5 چیزیں نہیں ہیں، وہ پھر وہ حجابات ہیں کہ جن میں صوفی گرفتار ہو جاتا ہے، شیخ کے زمانے کا بھی، اس سے پہلے کا بھی، اور بالخصوص پچھلی 100 150 200 سال میں تو یہ زیادہ ہو گیا نا. شاہ ولی اللہ نے بھی اس پہ لکھا، مرد الفسانی نے بھی لکھا، اور اس زمانے کے 14ویں 15ویں صدی ہجری کے صوفیہ اولیاء جو عرفاء ہیں اہل حق کے، انہوں نے بھی لکھا ہے. تو وہ کیا امراض ہیں یا وہ کیا حجابات ہیں جن میں صوفی گرفتار ہو جاتا ہے؟ وہ جو پہلی 4-5 چیزیں تھیں نا، وہ تو
ان کی تشخیص بھی آسان ہے اور ان کے علاج بھی موجود ہیں، اور وہ بڑی آبویس ہیں، سرفیس پہ ہیں، تو ان کا تو کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی عالم سے، کسی دوست سے جب وہ معاملہ سامنے آتا ہے تو وہ تو اس کا تو رفع دفع ہو جاتا ہے۔ جس چیز پہ نظر کم جاتی ہے اور جو بڑی گہری دقت نظر اور دقیق بصارت کا جو متقاضی ہے، وہ یہ 5ویں چیزیں فرمایا وَنَسَبَ إِلَيْهِ مَا يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ، جس نے اس کی طرف وہ منسوب کیا جو اس کے لیے جائز نہیں، جبکہ اس نے کہا تھا کہ اس کی جیسی تو کوئی شے ہی نہیں۔ تو ایسا مسافر حجاب سے ملے گا اور حجاب میں جائے گا، اس کو کبھی بھی نہ پا سکے گا۔ لا یراہو کا مطلب یہ ہے کہ پانا ہے، لا یجدہ آپ یوں مراد لے لیں اس سے۔ اب یہ جو ہے نا، اس سے آپ ایک تو یہ اصطلاحاً آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو نسب الہی ہے نا، اس کی طرف وہ منسوب کیا، تو یہ ہے کہ اس کو کسی مظہر میں قید کیا، اس کی تقیید بالمظاہر کی، اس کو مقید بالمظاہر کر دیا۔ اب وہ مظاہر کئی قسم کے ہو سکتے ہیں، اور وہ مظاہر کو ہی حجاب کیا جا رہا ہے، کیونکہ کوئی شے اس کی مثل ہو نہیں سکتی، آیت یہ لے کر آئے نا۔ تو کسی حجاب کو بندہ وہ سمجھ لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں اس کے قریب ہو رہا ہوں یا اس کے قرب کو پا رہا ہوں، اور وہ کسی حجاب سے، کسی دیوار سے ہی ٹکرا رہا ہوتا ہے۔ وہ کون سے حجاب ہیں جی؟ جن میں اکثر راہ طریقت کے سالکین اور صوفی لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس پر حق واضح فرمائے اور اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اور مرشد کی توجہ اور مرشد کی عنایت خاص ہو، مرشد کامل کی۔ وہ کیا چیزیں ہیں جن میں اکثر لوگ گرفتار رہتے ہیں؟ وہ ہیں لطائف، وہ ہے خلافت یعنی سجادگی، اور اس کی رسوم، اس میں ہاتھ چموانا، پگڑی پہننا، اور اپنے آپ کو خرقہ پہن کر ولی اللہ سمجھنا، یہ خرقہ یا خلافت، اس کو اللہ کا قرب و ولایت سمجھ جانا کہ یہی ہماری منزل ہے، یہی ہم پہنچ گئے، اور وہ حجاب ہوتا ہے۔ حبس دم یعنی سانسوں کی ایسی ایکسرسائزیں، مشقیں، سینے کا پھڑکنا، رگوں کا نظر آنا، اس کو لوگ سمجھتے ہیں شاید ذکر جاری، قلب جاری، یا سانس کئی منٹ، کئی گھنٹوں تک روک لینا پانی کے اندر منہ ڈال کے، یا اور دیگر مشقیں۔ عملیات یعنی تعویذات، جنات، عملیات کو اللہ کا قرب اور روحانیت سمجھنا اور اسی میں گرفتار رہنا۔ موکلات، تعویذات، جنات، عملیات، موکلات تقریباً ملتی جلتی چیزیں۔ کشف القبور، اس میں ذات، خواب اور بشارتیں اور ہمزاد وغیرہ کا تصرف، ارواح کا تصرف، ہمزاد کا تصرف، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو شیخ نے ایکسپلیسٹلی تو نہیں بیان کی، لیکن جب اشارہ دیا نا اپنے ونسب الیہ کہ اس کی طرف وہ منسوب کیا جو اس سے محال ہے، اور ایسا مسافر حجاب سے جا کے ملتا ہے اور اس کو نہیں پاتا، تو اس میں یہ حجابات یہی ہیں۔ اب یہ سارے جو حجابات ہیں، یہ داتا صاحب کی کشف المحجوب، عوارف المعارف، رسالہ کشیریہ، مثنوی مولانا حروم، یہ ان کا عرق ہے، ان کا عرق نکالا ہوا ہے ان کی تعلیمات کا۔ اور یہ سب چیزیں جو آپ کو بیان کی نا، کوئی الٹا مطلب نہ لے لے کہ یہ تو صوفیوں کے ہاں، بزرگوں کے ہاں ایڈوائز بھی کی جاتی ہیں، پرسکرائب بھی کی جاتی ہیں، تو یہ غلط کیسے ہو گئیں؟ ہاں کی جاتی ہیں، لیکن مبتدی کے لیے، نئے آدمی کے لیے، دنیا دار کو رغبت دلانے کے لیے صرف۔ جب بندہ دنیا سے آتا ہے اور بہت زیادہ لالچ و غرض اس کے اندر بھری ہوئی ہوتی ہے، تو اس کو اس کی لالچ اور غرض کے بولی میں اس کو سمجھایا جاتا ہے، اس کو اسی ڈپارٹمنٹ میں ایڈریس کیا جاتا ہے۔ اس کے سامنے یہ چھوٹے چھوٹے لڈو، یہ چھوٹی چھوٹی پھل جھڑیاں، چمکیں سامنے رکھی ہے، وہ انہی چمک سے اگر فیسینیٹ ہو کر اور اسی کا اسیر ہو جائے تو وہیں رک گیا، حجاب میں پڑ گیا۔ تو لطائف بھی حق ہیں، صوفیہ کراتے ہیں، لیکن اگر کوئی صرف اسی میں پڑ جائے کہ نیلا لطیفہ اور پیلا اور فلانا اور ڈنگا، اور میں نے نیلا دیکھ لیا تو شاید یہ رب کا نور دیکھ لیا اور رب کی تجلی دیکھ لی، اور پیلا دیکھ لیا تو یوں ہو گیا، اور فلانے رنگ کی روشنی دیکھ لی تو فلانے رنگ کا مقام، وہ یہاں پہ وہاں پہ اس قسم کے انوار گر رہے تھے تو وہ دیکھ لیا، تو بس میں تو اللہ والا ہو گیا، اور لوگوں میں اپنی پیری اور مشیخیت کی جو ہے نا وہ ڈینگیں مارنی شروع کر دیں۔ تو اکثر لوگ ان چیزوں میں رک جاتے ہیں۔ اسی طرح پھر خلافت، سجادگی، اور یہ ہے حبس دم یعنی سانسوں کے مختلف جو مشقیں اور کنٹرولز ہیں، اور جسموں کے اعضاء کے ہلنا جلنا، اور یہ جو تماشے ہیں، ڈرامے ہیں سارے، اس کا ولایت سے، سلوک باللہ سے، اللہ کے اس سے قرب سے تعلق نہیں ہے کوئی بھی۔ اسی طرح عملیات، تعویذات، جنات، موکلات، اسی طرح کشف القبور، اسی طرح
اس میں ذات نیلا پیلا نظر آ رہا ہے، یا آنکھوں میں نظر آ رہا ہے، یا ماتھے پہ نظر آ رہا ہے، یا فلانے اس پہ نظر آ رہا ہے آسمان پہ، یا فلانی اس پہ. اس طرح خواب بشارتوں میں بہت زیادہ انڈلج ہو جانا، بہہ جانا اس میں. خواب حق ہیں انبیاء کو، رسول کو، اولیاء کو، امتیوں کو، نیک لوگوں کو. اور رؤیا صالحہ جو ہے وہ آتے، مبشرات آتے ہیں قرآن میں بھی، حدیث میں بھی ہے، انکار نہیں کیا جا رہا اس کا. ٹھیک ہے نا. یا تصرف حمزات اور تصرف ارواح کا، یہ ٹولز ہیں جو ایک نئے آدمی کو فیسینیٹ کرنے کے لیے، اس کا جذبہ بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں، یا اس کو یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے اس رستے میں اللہ تعالیٰ کی کائنات کے بہت سارے تصرف، بہت ساری چیزیں وہ اے بندو تمہارے ہی لیے ہیں. تو اس کے دل کو لبھانے کے لیے. مگر یہ حقیقتیں نہیں ہیں، یہ سب راستے کے وہ حجابات ہیں جن سے اوور کم کر کے ان کے ابو اینڈ بیونڈ چلے جانا چاہیے. گیٹ اوور ود اٹ. ان سے اوور ہونا جانا چاہیے جلدی انسان کو، طالب حق کو. جو طالب مولا ہوگا وہ ان میں نہیں رکے گا، اور جو طالب مولا نہیں ہوگا جو ان میں رک جائے گا، وہ اگر دنیا میں بہت شہرت بھی کما لے مگر وہ حجاب میں رہے گا، محجوب رہ جائے گا. آگے چلتے ہیں. یہ 2:1 ہو گیا. پھر اس کا کلاس 2:2 ومسافر نزہہ عن کل ما لا یلیق بہ بل یستحیل علیہ مما جاء فی المتشابہ فی کتابہ ثم یقول فی آخر تنزیہہ واللہ اعلم بما قال فی کتابہ. کہہ رہے ہیں اور دوسرا وہ مسافر جس نے اس ذات کو یعنی حق کو ہر اس بات سے منزہ کیا جو اس کے شایان شان نہیں، یعنی کہ وہ باتیں جو اس کے شان کے لائق محال ہیں ان سے ان کو پاک منزہ کیا. ٹھیک ہے، ویل سیڈ، ویل انف. بلکہ جو اس پر محال ہیں چاہے یہ اسی کی کتاب کی متشابہ آیات میں کیوں نہ آئی ہوں. منع بھی کیا گیا نا ایک جگہ، جو آیات متشابہات ہیں ان کو چھوڑ دو، وہ صرف الراسخون فی العلم کے لیے، جن کو استنباط علم کا درک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے عطا ہوا ہے. باقی تم لوگوں کے لیے محکمات ہیں، جو محکم آیات ہیں، قصص کی، عبر کی، اوامر و نواہی کی، ان کو لے لو. ٹھیک ہے نا. واقعات و حالات کی، ٹھیک ہے نا. یا تفکیر فی اللہ کی، التذکیر بآلاء اللہ کی، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے نا. تو ان کو لے لو. اچھا، ثم لم یزل فیما عاد الشرک والتشبیہ قائدا فی المخالفات فهذا اذا وصل الى العتاب لا الى الحجاب ولا الى عذاب مؤبدا. کہہ رہے ہیں ایسا آدمی جو ہے اس نے شرک سے، تشبیہ سے، تمثیل، ترسیم وغیرہ جو ہے ان سے تو اس نے یعنی کہ نجات حاصل کر لی، مگر جب یہ کہیں پہنچے گا تو یہ عتاب تک ہی پہنچے گا. یہ نہ حجاب میں پہنچے گا، جس طرح اس سے پچھلے والے تھے نا جنہوں نے اس سے وہ شے منسوب کر دی تھی اس کی طرف، وہ جو اس کے لیے محال تھی، تو وہ تو پھر حجاب میں آ گئے. اب یہ شرک اور تشبیہ ترسیم سے بھی نکل گیا، اور وہ نسب الیہ ما یستحیل یعنی وہ حجاب والوں ان سے بھی نکل گیا. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ پھنس گیا کسی عتاب میں. اب یہ حجاب میں بھی نہیں رہے گا، اور ہمیشہ کے عذاب میں، عذاب مؤبد میں بھی، یعنی ابلیس اور مشرک وغیرہ ان کی طرح بھی نہیں رہے گا. اب اس کا کیا معاملہ ہے؟ فہذا یتلقاہ الشافعون ینتظرونہ علی الباب فینزلونہ علیہ خیر منزل لیکنہ یعتب فی عدم الاحترام. کہہ رہے ہیں ایسے شخص کا یہ نہ تو حجاب تک پہنچے گا اور نہ ہی دائمی عذاب تک. اس کا استقبال شفاعت کرنے والے کریں گے، یعنی اس کے پیران عظام یا اس کے چھوڑے ہوئے شاگرد وغیرہ، چونکہ وہ دین محنت کرتے تھے، نیک نیت تھے، تو اس نے جو نیکیاں چھوڑی ہوں گی، چونکہ اس کا نیکی کا آ رہا ہے نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں کوئی ایسی بات منسوب نہیں کرے گا اور کچھ نہ کچھ نیکی کرے گا، یعنی یہ جو ہے نا قائدن فی المخالفات، تو مخالفات سے بھی رکے گا، یعنی کہ مخالفت الہی سے، اوامر سے، تو شریعت پر عمل بجا لائے گا اور کچھ نہ کچھ دعوت تبلیغ وغیرہ کرے گا. تو یہ اپنے مرشدوں یا اپنے مریدوں کی دعاؤں سے، ان کی سفارش سے وہ اس کا انتظار کر رہے ہوں گے باب بخشش پر، باب جنت پر. ان کی شفاعت سے وہ اس کا استقبال بھی کریں گے، اس کو ڈوبنے بھی نہیں دیں گے، اور اسے بہترین گھر میں ٹھہرا دیں گے. فَيُنزِلُونَهُ عَلَيْهِ خَيْرَ مُنزَلٍ لَكِنَّهُ يُعْتَبُ فِي عَدَمِ الْاحْتِرَامِ. لیکن اس کی سرزنش ہوگی، اس کا عتاب ہوگا عدم احترام کے سبب. اب عدم احترام کیا ہے یہاں پہ جی؟ تو جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، جو خیرات اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کے صدقے میں، عدم احترام سے مراد یہاں پہ ہے عدم اجتہاد فی طریق المحبہ، عدم جہد، عدم اجتہاد. یعنی انہوں نے محبت کے طریق میں، محبت کے رستے میں یا طریقت میں یا محبت میں
وہ ہے نا والذین جاہدوا فینا، جنہوں نے ہم پہ مجاہدہ کیا، لنہدینہم سبلنا، ان پر ہم ضرور اپنے سارے رستے یا بہت سارے رستے کھول دیں گے، ان اللہ علی مع المحسنین، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی احسان کرنے والوں کے ساتھ۔ اب یہ جاہدوا فینا سے، مجاہدہ سے، جد و جہد سے رک گئے، ٹھہر گئے، یہیں پہ بس کر لیا نا، اور اس مسٹری کو انلاک کرنے کی انہوں نے ایک ڈیلیبریٹ ایفرٹ نہیں کی، عدم اجتہاد۔ جب اجتہاد نہیں کیا، جد و جہد مجاہدہ نہیں کیا، جان چھوڑائی اور معاملے کے ظاہر پر اکتفا کیا، معاملے کی تہ تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی، چونکہ تھوڑی سستی کر لی، معاملے کی تہ تک پہنچنے کی نہ کوشش کی، معاملے کے ظاہر پر اکتفا کر کے ایک سستی کا اور ایک طرح کی عدم دلچسپی کا مظاہرہ کیا، تو عدم اجتہاد کے باعث اور عدم دلچسپی کے باعث اور محبت میں جان جوخم نہ کرنے کے باعث عدم احترام کے چارج میں یہ لوگ دھر لیے گئے، اندر کر لیے گئے۔ لیکن بہرحال پھر جلدی چھوٹ جائیں گے، کیونکہ ان کے اوپر ان کے کاملین کی، ان کے اساتذہ کی یا ان کے شاگردوں کی، دونوں طرف، دونوں اینڈ سے مدد، شفاعت وغیرہ آ جائے گی، اور ان کا معاملہ بھی، ان کی جو نیکی ہے ان کا، ان کو صلہ اچھا مل جائے گا، اچھی جگہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اچھا یہ ہو گیا 2 اس کے بعد 2-3 ہے، 2-3 وہ مسافر معصوم و محفوظ، اور وہ مسافر جو معصوم اور محفوظ ہے، اور اسی کی طرف ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ اگر اس ڈپارٹمنٹ سے آنا ہو تو پھر اس میں اس والی طرف پہ آنا ہے، اس والے وینیو پہ آنا ہے آپ نے۔ قد بسطہم الانس والادلال، ان دونوں کو انس اور ناز نے، ادلال یعنی ناز، یقین، گھمنڈ، نخرہ، شوخی، تو ان کو محبت یعنی انس نے اور ناز نے یعنی شوخی نے ان کو گھیر لیا، گھیرے رکھا۔ یخاف الناس ولا یخافون، لوگ ڈر رہے ہوں گے یا لوگ ڈرتے ہیں تو یہ ڈرتے نہیں ہیں، ان کو خوف نہیں ہوتا، تبھی تو اجتہاد کرتے ہیں۔ اوپر پہلے والے خوف والے تھے، انہوں نے اجتہاد نہیں کیا۔ وَيَحْزَنُ النَّاسُ وَيَحْزَنَ النَّاسُ حزین یحزن وَيَحْزَنُ النَّاسُ وَلَا يَحْزَنُونَ، اور جب لوگ حزن کر رہے ہوں گے ان کو حزن نہیں ہوگا، خدشہ نہیں ہوگا۔ لِأَنَّهُم مِّنَ الْخَوْفِ وَالْحُزْنِ انتقلوا، بہی سبب کہ انہوں نے، یہ لوگ خوف اور حزن کی وادیوں سے منتقل ہو گئے، یعنی ان سے اوور کم کر کے، ان سے یعنی باہر آ گئے، یہ لوگ ان سے نکل آئے۔ وَمَنْ انتقل مِنْ شَيْءٍ مِّنَ الْمُحَالِ أَنْ يَحُطَّ فِيهِ، اور جو کوئی کسی مقام سے نکل آئے، کسی غم کی، خوف کی گھاٹی سے نکل آئے، تو وہ اس میں ٹھہرا ہوا تو رہتا ہی نہیں ہے۔ وہ تو پھر کہتے ہیں نا، نکل کے یہاں آ گیا، جو کلاس 2 میں آ جاؤ کلاس 1 کا تو رہتا ہی نہیں ہے۔ پھر یہاں پہ قرآن شریف کی آیت یہ لے کر آئے ہیں، سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 103، لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، ترجمہ اس کا یہ ہے، انہیں یعنی اس قسم کے لوگوں کو اس دن کا بڑا بھاری خوف بھی غمناک نہیں کرے گا، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور کہیں گے یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ آگے فرماتے ہیں وَهِيَ الْبُشْرَى الَّتِي لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، یہ ان کے لیے آخرت میں خوشخبری ہوگی۔ فَهَؤُلَاءِ هُمُ الْمُسَافِرُونَ إِلَيْهِ، یہ ہیں وہ جو اس تک سفر کرنے والے ہیں۔ تو جو اس تک سفر کرنے والے ہیں وہ محبت اور ناز کا سفر کرتے ہیں، انہیں اپنے محبوب کی طرف سے قربت اور انعام ملے جانے پر اتنا یقین ہوتا ہے کہ وہ اجتہاد کرتے ہیں، جد و جہد، جو مجاہدہ جو ہے فی اللہ وہ کرتے ہیں۔ جب جان جوخم کرتے ہیں، جان کی بازی لگاتے ہیں، تو ایک جان ان کو عطا ہوتی ہے۔ جان دہی از بہر حق جانت دہن، نہ دہی از بہر حق نانت دہن، کہ اگر نان روٹی دے گا اس کے نام پہ تو 10 روٹیاں ملیں گی، اور اگر جان دے گا تو 10 جانوں کا مالک بن جائے گا۔ کشتگان خنجر تسلیم را، ہر زماز غیب جانے دیگر است۔ تو یہ ان کے معاملات ہوں گے، اور اس کے بعد پھر تیسری کیٹیگوری آتی ہے المسافرون فیہ یا السفر فیہ، سفر اس میں، یا وہ مسافر جو اس میں سفر کرتے ہیں۔ یہ 2 صفحے بہت اعلیٰ ہیں، یہ سمجھ لیں کہ یہ اس کتاب کا پرائم ہے، یہ آگے جو 2 صفحے آ رہے ہیں، اس لیے ہم نے اس تیسری کیٹیگوری کو روک لیا، اور آج ان 2 کے بیان پر اکتفا کرتے ہیں، اور صفحہ نمبر 74 اور 76 پر جو یہ 2 صفحات ہیں، اس کا بیان ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ وہ بہت اعلیٰ مفصل بیان ہوگا اور بہت مزے کا ہوگا، اور وہ اس میں بہت کچھ ہے۔ وہ سمجھ لیں اگر یہ بم تھا تو وہ ایٹم بم ہوگا، اور یہ اگر دریا تھا، کہنا نہیں چاہیے سمجھانے کے لیے،
تو وہ بحر الکاہل یا بحر اوقیانوس آ رہا ہے اگلے 2 صفوں پر، انشاءاللہ اس کا انتظار رہے گا۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔